مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا اور اپنے آپ کو مشرف کیا، اس کے متعلق میں کچھ عرض کروں، آپ حضرات سماعت کریں۔ ہم سب مل کر آقا کائنات مدنی تاجدار رحمت پروردگار حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ اور یا رسول اللہ اگر آنا اس بزم میں تمہارا ایک بار ہو جائے، یا رسول اللہ اگر آنا اس بزم میں تمہارا ایک بار ہو جائے، تمہاری ایک نظر پھیرے ہمیں دیدار ہو جائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، خطاب فرمایا ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ رب سے ڈرنے کا مقصد کیا ہے، ڈرنے کا مطلب کیا ہے، اور کون لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کہتے سب ہیں، لیکن حقیقت میں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کیا تھا، اگلے جز کی بات چلے گی انشاءاللہ اس پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ کون ہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں پروردگار عالم تو بتا کہ سچے کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین کی جمع اللہ کا جن پر انعام ہوا وہ سچے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین لوگ ہیں، شہداء جو ہیں وہ لوگ ہیں، اور صالحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ نیک ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہم سچوں کے ساتھ ہو گئے، ہم نے دامن پکڑ لیا، ہمارا اخلاق اچھا نہیں تھا، ہم ایسی جماعت کے ساتھ ہو گئے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو گئے، ہمارا اخلاق اچھا ہو گیا، ہمارا کردار اچھا نہیں تھا، ہم نے ان کی صحبت کو اختیار کیا، ہمارا کردار اچھا ہو گیا، ہمارا مزاج اچھا ہو گیا، ہمارا عمل وہ اچھا نہیں تھا، ہم نے اپنے عمل کو اچھا کر لیا۔ اور حضرات، اپنے عمل کو اچھا کیا جب تک دور تھے، ہم اچھے نہیں تھے، اچھوں کے ساتھ مل گئے، ان کے جیسا، ان کے فرامین پر ان کے جیسا عمل کرنا شروع کر دیا، جیسے بولی وہ بولتے ویسی بولی بولنا شروع کر دی، جو وہ کرتے، نمازیں وہ پڑھتے، ہم نے بھی نمازوں کی پابندی شروع کر دی۔ اچھے لوگوں نے ہمیں سکھایا کہ اچھا اخلاق پیدا کرو، ہم نے اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیا۔
ان کے سانچے میں ڈھل گئے اور ان کے رنگ میں رنگ گئے. اور حضرات محترم جب رنگ میں رنگ گئے تو آج دنیا کے اندر کوئی کسی سے نسبت کرتا ہے, کوئی کسی سے نسبت کرتا ہے. حضرات محترم اور سلسلہ بسلسلہ اپنے اپنے سلسلوں میں اپنے جو ہے حضرات محترم محبت لیے ہوئے سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں. کوئی چشتی ہے, کوئی قادری ہے, کوئی رضوی ہے, کوئی اشرفی ہے, کوئی نوشاہی ہے, کوئی اصغری ہے, کوئی محمودی ہے. حضرات محترم ان کے اندر کردار نظر آتا ہے, ان کے اندر اخلاق نظر آتا ہے. حضرات محترم جب کوئی بندہ کسی سلسلے میں جاتا ہے اور سلسلے میں جانے کے بعد عمل میں آتا ہے تب لوگوں کو احساس ہوتا ہے یار یہ جب تک ان سے دور تھا, یہ مزار والوں سے دور تھا, یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ سے دور تھا, اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا, اس کا مزاج اچھا نہیں تھا, اس کا کردار اچھا نہیں تھا. اور جب ہم ولی کی بارگاہ میں ولی کے دامن سے وابستہ ہو گئے, ہمارا اخلاق اچھا ہو گیا, لوگ ہم سے ملتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ وہی بندہ ہے جو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں نہیں جاتا تھا, اس سے پہلے اس کا کردار کیسا تھا, اس کا اخلاق کیسا تھا, اس کا مزاج کیسا تھا, اس کا لباس کیسا تھا. اور جب سے اس بندے نے ولی کی بارگاہ سے نسبت حاصل کی ہے اور ولی کی بارگاہ میں یہ لگا ہے, اس کا اخلاق بدل گیا, اس کا مزاج بدل گیا, اس کا لباس بدل گیا, اس کا چلنے پھرنے کا ڈھنگ بدل گیا, اس کا بات کرنے کا انداز بدل گیا. حضرات محترم جب ہم نے اس انداز کو بدل لیا پھر لوگوں نے دیکھا کہ واقعی جو بندہ اللہ کے ولی کے دامن سے ان کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے, پھر لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمیں دیکھنے کے بعد پھر چلتے ہیں کہ چلو فلاں بندے کو دیکھو اس کا کردار کیا ہے, پہلے کیا تھا اب کیا ہو گیا, اس بندے کو دیکھو یہ پہلے کیا تھا اس کا مزاج اب کیا ہو گیا. حضرات محترم ہم ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں, تمام زندگی گزر گئی لیکن ہمارا اخلاق وہ کا وہی رہا, زندگیاں گزر گئی کردار ہمارا وہ کا وہی رہا, زندگیاں گزر گئی لباس وہی رہا, زندگیاں گزر گئی اخلاق وہی رہا. ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, اپنے آپ کو چینج نہیں کیا اور ولی کی بارگاہ میں گئے تو مانگا کیا, کبھی گاڑی مانگی, کبھی بنگلہ مانگا, کبھی عہدہ مانگا. حضرات کبھی دولت مانگی, کبھی شہرت مانگی. ولی کی بارگاہ میں گئے مانگتے رہے, ملتا گیا. کبھی ہم نے یہ نہیں مانگا اے اللہ کے ولی ہم تمہاری بارگاہ میں آ گئے, رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, تم بھی دعا کرو کہ جیسا اخلاق تمہارا تھا ویسا اخلاق ہمارا نہیں ہو سکتا, لیکن تمہارے اخلاق کی جھلک میرے اندر آ جائے, تمہارے کردار کی جھلک میں چاہتا ہوں, تمہارے مزاج کی جھلک اپنے اندر میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرات محترم ہم نے کبھی یہ نہیں مانگا کہ ولی کی بارگاہ پر جانے کے بعد میں ان کے کردار کو اپنائیں, ان کے جو ہے ان کے مزاج کو اپنائیں. اگر جس بندوں نے ان کردار کو اپنایا, سچوں کے ساتھ گئے اور سچ کا دامن پکڑ لیا اور ایسا دامن پکڑا ان کے رنگ میں رنگ گئے, ان کے بارے میں حضرات محترم ان کے انعام کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں, حدیث پاک ہے, حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں, عرض کرتے ہیں آقا قیامت کب آئے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا آقا قیامت کب آئے گی. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس تمہارے پاس تیاری کیا ہے, تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے. صحابی رسول ہیں, بڑے چہیتے صحابی رسول ہیں, آقا کی خدمت کرتے ہیں, بڑے چہیتے ہیں. عرض کی آقا میرے دامن میں نمازیں بھی ہیں, میرے دامن میں روزے بھی ہیں, میرے دامن
فرماتے ہیں میرے انس میرے صحابی جاؤ اعلان کر دو، جاؤ اعلان کر دو تمام دنیا والوں کے لیے جو جس سے محبت کرے گا، سننے کی بات ہے، جو جس سے محبت کرے گا دنیا کے اندر، جو جس سے محبت رکھے گا میدان قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو جس سے محبت کرے گا اس کو میدان قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب حضرات محترم اپنے دلوں کو تلاش کرو، محبت کس سے کرتے ہو؟ جس کو جس سے محبت ہوگی میدان قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر دنیا کے اندر امیروں سے محبت کرو گے امیروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، غریبوں سے محبت کرو گے غریبوں کے ساتھ کھڑے کر دیے جاؤ گے، فلمی اسٹاروں سے محبت کرو گے ان کے ساتھ کھڑے کر دیے جاؤ گے، ان کے جیسا لباس پہنو گے، ان سے محبت کا دعویٰ کرو گے، ان سے محبت کا اظہار کرو گے، ان کے ساتھ کھڑے کر دیے جاؤ گے، یہودیوں کے جیسا ان سے محبت کا پرچار کرو گے، ان کے ساتھ کھڑے کر دیے جاؤ گے، اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرو گے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرو گے، سچے لوگوں سے محبت کرو گے تو جہاں سچے لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے ولی کھڑے ہوں گے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ میں کھڑا کر دے گا۔ حضرات جو جس سے محبت کرنے والا ہے، جس کی عقیدت رکھنے والا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انس اعلان کر دو تمام لوگوں کے لیے، میدان قیامت تک کے لوگوں کے لیے، جو جس سے محبت کرے گا میدان قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں، جو حقیقت میں چاہتا ہے، دل سے چاہتا ہے اور زبان سے نہیں، اس کے کردار سے نظر آتا ہے کہ چاہنے والا ہے، اس کے اخلاق سے نظر آتا ہے کہ یہ واقعی چاہنے والا ہے، اس کی گفتار سے نظر آتا ہے یہ خواجہ غریب نواز کا چاہنے والا ہے، اس کی چال سے نظر آتا ہے یہ اللہ کے ولیوں کو چاہنے والا ہے، اس کے چہرے سے نظر آتا ہے یہ اللہ کے ولیوں کو چاہنے والا ہے، اس کے حضرات محترم کردار سے نظر آتا ہے۔ تو چشتی جتنے ہوں گے اپنے اپنے مرید اپنے اپنے پیروں کو تلاش کریں گے۔ حضرات محترم چشتی تمام جو ہے چشتی اپنے پیر کو حضور خواجہ غریب نواز کو تلاش کریں گے، ہر مرید اپنے پیر کو تلاش کرے گا، ہر مرید اپنے پیر کو تلاش کرنے کے بعد میں اپنے پیر کی بارگاہ میں جائے گا۔ حضرات محترم وہ پیر تمام مریدوں کو ساتھ لے کر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جائے گا، وہ پیر و مرشد اپنے مریدوں کو اپنے خلیفوں کے مریدوں کو لے کر اپنے پیر کی بارگاہ میں جائے گا۔ تمام چشتی حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ میں ہوں گے، تمام اشرفی مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہوں گے، تمام قادری حضور غوث اعظم کے ساتھ میں ہوں گے۔ حضرات محترم تمام نقشبندی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہوں گے، تمام سہروردی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ساتھ میں ہوں گے، جو جس کا چاہنے والا ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرات محترم رضوی اعلی حضرت کے ساتھ ہوں گے، برکاتی تمام اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہوں گے۔ یہ تمام سلاسل حضرات محترم ملتے ملاتے اپنے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں چلتے چلے جائیں گے، وہ لے کر اپنے پیر کی بارگاہ میں، وہ پیر لے کر اپنی پیر کی بارگاہ میں، وہ سے اعظم کی بارگاہ میں پہنچیں گے، امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ تقلید کے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ حضرات محترم تمام چاروں سے سلاسل کے لوگ ملنے کے بعد میں اپنے اپنے اماموں کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ وہ امام اعظم حضرت محترم امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ تمام اپنے چاہنے والوں کو لے کر حضرات محترم امام جعفر صادق کی بارگاہ میں، امام جعفر امام باقر کی بارگاہ میں، امام باقر امام زین العابدین کی بارگاہ میں، امام زین العابدین امام حسین کی بارگاہ میں، اور امام حسین مولا علی کی بارگاہ میں، اور مولا علی نبی کی بارگاہ میں۔ ہم یہاں سے چلے تھے اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے یہ حدیث پاک ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، تمام کائنات کے نبی فرماتے ہیں، جو جس سے دنیا میں محبت رکھے گا میدان قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جو جس سے محبت کرنے والا ہے، اب حضرات اگر قیامت میں
جس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو اس سے دنیا میں محبت کر لو، میدان قیامت میں تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا، کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ حضرات کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اور ایسی امت میں پیدا فرمایا جو تمام امتوں کی سردار ہے، ایسی نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ حضرات لیکن میدان قیامت، حشر کے میدان کو نظر میں رکھو، حشر کے میدان کو نظر میں رکھو، چشتی حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ، قادری غوث اعظم کے ساتھ، رضوی اعلیٰ حضرت کے ساتھ، تمام سلاسل کے بزرگ اپنے اپنے مریدوں کو لے کر کھڑے ہوں گے نبی کی بارگاہ میں، اور تمام حسینی، یہ تمام حسین سلاسل مل کر سب کے سب حسینی امام حسین کی بارگاہ میں، اور امام حسین کھڑے ہوں گے میدان قیامت میں۔ رب تبارک و تعالیٰ 50,000 سال کا وہ دن رکھے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ آؤ لوگوں، آؤ زندگیاں گزارنے والوں، آؤ دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدے پانے والوں، آؤ حساب و کتاب ہوگا، جو جس کا چاہنے والا ہوگا کھڑا ہوگا۔ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ان کے نام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے نام پر دولتوں کو قربان کرنے والے ہیں، ان کے نام پر اپنے وقت کو قربان کرنے والے ہیں۔ ہم علی مرتضیٰ کے چاہنے والے ہیں، امام عثمان غنی کے چاہنے والے ہیں، حضرت ابو بکر کے چاہنے والے ہیں، عمر فاروق اعظم کے چاہنے والے ہیں، ایک ایک صحابہ اکرام کے چاہنے والے ہیں۔ ہم نبی سے محبت رکھنے والے ہیں۔ میدان قیامت میں حضرات حسینی حسین کے پاس ہوں گے، اور یزید سے محبت رکھنے والے جو یزید کو چاہتے ہیں اور یزید کو امیر المومنین مانتے ہیں، یزید کو حق پر مانتے ہیں، حضرات محترم تمام یزیدی یزید کے پاس کھڑے ہوں گے۔ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا، حسینی حسین کے پاس، یزیدی یزید کے پاس۔ اور حضرات میدان قیامت میں قبضہ کس کا ہوگا؟ حوض کوثر پر کس کا قبضہ ہوگا؟ میزان پر کون کھڑا ہوگا؟ حدیث پاک سماعت کریں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میدان قیامت میں اگر ہم آپ کو تلاش کریں تو آپ کہاں ملیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، گرمی کا موسم ہوگا، سورج قریب ہوگا، میری امت پیاسی ہوگی، میری امت پیاسی ہوگی، میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، میری پیاسی امت آئے گی، میں بھر بھر کر جام پلاتا ہوں گا۔ حوض کوثر پر آ جانا، حوض کوثر پر مل جاؤں گا۔ عرض کرتے ہیں آقا اگر آپ کو ہم تلاش کریں اور حوض کوثر پر نہ پا سکے تو کہاں تلاش کریں؟ فرماتے ہیں میزان پر آ جانا، میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، کسی امتی کا عمل کم نکل آیا، رب تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر بخشش کا پروانہ دلوا دوں گا۔ یا رسول اللہ میزان پر بھی نہ ملے کہاں تلاش کریں؟ کہا پل صراط پر آ جانا، میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی، کسی میرے امتی کا قدم ڈگمگائے گا، کوئی لڑکھڑائے گا، میں رب سلم کی صدائیں بلند کرتا ہوں گا، میرا امتی پار ہو جائے گا۔ حوض کوثر پر قبضہ میرے نبی کا ہوگا، اور جہاں نبی کا قبضہ ہوگا وہاں حسین کا قبضہ ہوگا۔ یزیدی کھڑے ہوں گے یزید کے ساتھ میں، حسینی کھڑے ہوں گے حسین کے ساتھ میں۔ آج یزیدی دیکھیں گے کوئی پانی نہیں ہے، آج پانی لینے کے لیے جائیں تو جائیں کیسے؟ حوض کوثر ہے، کوثر پہ تو قبضہ حسین کا ہے، کوثر پہ تو قبضہ حسین کا ہے۔ میدان کربلا میں نہر فرات پر قبضہ ہمارا تھا، ہم نے تو ایک گھونٹ پانی نہ دیا حسین کو۔ آج تو دنیا میں کہیں پانی نہیں ہے، آج تو کہیں بخشش کا زمانہ وقت ہی نہیں ہے، کس کی بارگاہ میں جائیں؟ کسی کی بارگاہ میں جانے کے منہ لے جانے کے قابل نہیں ہے، کہاں جائیں؟ کھڑے کھڑے منہ تکتے ہوں گے، حسینی خوشیاں منائیں
فرمائیں گے یزیدیوں آؤ دیکھو آج تم کہاں جاؤ گے. میدان کربلا میں نہر فرات پر قبضہ کرنے کے بعد تم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہاں یہ مالک ہو گئے, آج دیکھو کہاں جاؤ گے. حضرات میرے حسین کھڑے ہوں گے, ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ حوض کوثر کی طرف چلیں, لیکن حسینی تمام مسکرا رہے ہوں گے. یزیدی سر پٹک کر روئیں گے, افسوس صد افسوس, ہم نے دنیا کی دولت کو سب کچھ سمجھ لیا تھا. اگر اس وقت دنیا کی دولت کو ہم ٹھوکر مار دیتے اور حسین کی غلامی میں نام لکھوا لیتے, امام حسین کے ساتھ آ جاتے, تو آج جیسے یہ حسینی امام حسین کے ساتھ میں کھڑے ہیں, ہم بھی میدان قیامت میں آج امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے. دولت کے نشے میں پڑنے کے بعد دولت کو پانے کے لیے ہم یزید کے ساتھ ہو گئے, یزیدی بن گئے. آج ہم ترس رہے ہیں, آج کوئی بخشش کا پروانہ کون دلوائے گا, کس منہ سے جائیں. حضرات کتنا کیسا وقت ہوگا, کیا منظر ہوگا. وہ لوگ سر پٹکیں گے, افسوس صد افسوس. تو حضرات میرے آقا فرماتے دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرے گا میدان قیامت میں اس کا ساتھ جو ہوگا اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا. تو خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں, جو سچے ہیں صدیقین ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں, اہل بیت اکرام سے محبت کرنے والے ہیں, صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے ہیں, نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محبت کو برقرار رکھے, اور خالق کائنات جب تک ہم زندہ رہیں اسی محبت کے ساتھ زندہ رہیں. ہمارا جب خاتمہ ہو تو پروردگار عالم محبت اہل بیت, محبت صحابہ, محبت نبی پر ایمان کے ساتھ پروردگار عالم ہمارا خاتمہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.